میری والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو دین کے لیے وقف کروں. حافظ محمد بھٹوی صاحب کے ساتھ آپ جو 1 سال آپ کا شاگردی کا دور رہا ہے وہ کیسا تھا؟ علامہ صاحب کے بعد جماعت کو سنبھالنا یہ بہت مشکل کام تھا. تحریک دعوت و توحید پاکستان یہ کب آپ نے پھر بنائی؟ یہ میں نے نہیں بنائی تھی. یہ بھی حیران کن گل ہے. نے فرمایا کہ علامہ شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد آپ کو سیکرٹری اطلاعات بنایا گیا، تو اس کے بعد پھر آپ نظامت والا جو عہدہ ہے آپ کو کیسے ملا؟ کہ پروفیسر ساجد میر اگر حوصلہ ایڈا کو کر دین، ایڈا کو حوصلہ کر دین، انہوں دی عزت وچ بھی دگنا تگنا اضافہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی نشست میں میں ہوں حافظ خبیب. آج جو شخصیت ہمارے پاس اس پروگرام کے لیے موجود ہیں میاں محمد جمیل صاحب حافظہ اللہ، جو کہ کنوینر ہیں تحریک دعوت و توحید پاکستان کے، اور اس کے علاوہ ابو ہریرہ شریعہ کالج کے پرنسپل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیا حال ہے میاں صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، ہم آپ کے مشکور ہیں اور بڑی دیر سے آپ سے رابطے میں رہے ہیں الحمدللہ ہم، لیکن آج ماشاءاللہ وہ دن آ چکا ہے کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے سامنے. مہربانی، شکریہ. میاں صاحب، آپ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ آپ کچھ اپنی زبانی تعارف ہمیں کروائیں. آپ کا نام اور آپ کے والد صاحب کا تعلق کیا مذہبی گھرانے سے تھا؟ آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آپ کی جائے پیدائش کیا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کے سامنے کچھ ارشاد فرمائیں. میرے والد گرامی جو تھے میاں محمد ابراہیم مرحوم، ارائیں فیملی کے ساتھ تعلق ہے، اور اس وقت تو ضلع لاہور ہوتا تھا، اب ضلع قصور ہے. پتوں کی قریب ہمارا گاؤں ہے، گوڑ چک نمبر 8. وہ چھوٹے سے ذمہ دار تھے تو عام نمازی تھے. صحیح. وہ سادہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، نہ میری والدہ محترمہ اور نہ میرے والد گرامی وہ سادہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو مسلکن شروع سے اہل حدیث تھے. اچھا میاں صاحب، آپ کا پھر جب بنیادی تعلیم کب شروع ہوئی؟ مدرسے سے شروع ہوئی یا پھر جس طرح اسکول میں بچے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے میں نے اپنے گاؤں میں مڈل کیا، اور ساتھ پھر میٹرک کی تیاری حسین خان والا ہمارے گاؤں کے قریب ہے وہاں، تو ساتھ حفظ بھی کیا. پہلے 7 پارے جو تھے وہ حضرت عفیہ میر محمدی سے یاد کیے تھے. صحیح، میر محمد میں. میر محمد. صحیح. اور اس کے بعد ہمارے گاؤں میں مدرسہ کھل گیا. حافظ محمد داؤد صاحب تھے، خطیب بھی تھے، امام بھی تھے اور ہمارے استاد بھی تھے. پھر باقی 23 پارے قرآن مجید کے ان سے حفظ کیے تھے. قرآن پاک حفظ کر کے میٹرک کر کے تو پھر میں بھٹا محبت چلا گیا. وہاں 1 سال حافظ محمد صاحب بھٹوی سے پڑھتا رہا. اس کے بعد انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ گجرانوالہ چلے جائیں. تو گجرانوالہ میں نے قاری اسلم صاحب اس وقت مشہور قاری ہوتے تھے جماعت کے، ان سے قرات کی، اور ساتھ ہی جامعہ اسلامیہ ہے گجرانوالہ میں گھنٹہ گھر کے قریب. عثمان ابراہیم صاحب جو منسٹر بھی رہے ہیں ان کا وہ مدرسہ ہے. تو وہاں جو میں نے پڑھا ہے 4 لفظ پڑھے ہیں وہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھے. تو درس نظامی کے ساتھ میں نے پھر FA BA MA کیا، اور اس کے بعد میں نے پھر سرکاری نوکری کی، ایجوکیشن میں چلا گیا. وہاں 3 سال میں ٹیچر رہا ہوں اور 1 سال میں پھر کالج میں رہا ہوں. صحیح. اور بھٹو صاحب نے محکمہ بنایا تھا NDVP، اس کے تحت، لیکن کیونکہ میرا نوکری کرنے کا تھا نہیں، اس لیے میں نے پھر نوکری چھوڑ دی. نوکری چھوڑ کے پھر لاہور آ گیا. لاہور مسجد ابو ہریرہ کی بنیاد رکھی، اقبال ٹاؤن میں کریم بلا کے اقبال ٹاؤن میں اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا. ابتدا میں نے پراپرٹی کا کاروبار کیا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1977-78 کی بات ہے. اچھا 77-78 کی بات. یعنی کہ اس دور میں آپ نے پراپرٹی کا کام شروع کیا. آج کل تو جسے دیکھیں وہ پراپرٹی کے کام میں گھسا ہوا ہے. تو اس وقت ہم نے اس طرح کا کاروبار نہیں شروع کیا تھا کہ آپ کا پلاٹ بیچ دیں، اس کا پلاٹ بیچ دیں ایجنٹ کے طور پر. ہم 3 ساتھی ملے تھے تو اپنا رقبہ خریدتے تھے. اپنا رقبہ خرید کے پہلے ہم نے 4 کنال جگہ خریدی. وہ جو میعاد ذمہ دار سے دی تھی
اس سے پہلے وہ بک گئی. ہمیں پہلی دفعہ 80,000 روپیہ اس زمانے میں منافع آیا. اللہ اکبر. تو مجھے تو پر لگ گیا مجھے پر لگ گیا. اس کے بعد پھر ہم تھوڑا تھوڑا رقبہ خرید کے سب سے پہلے ہم نے مانگا منڈی میں خریدا تھا. تو یہ جس میں سے 80,000 بچا یہ کدھر خریدا تھا؟ یہ منصورہ کے سامنے. اچھا ادھر لاہور میں. منصورہ کے سامنے. اس کے بعد اللہ بھلا کرے ہم نے مانگا منڈی میں بنے. رانا حنیف صاحب تھے, ان کے ساتھ مل کر مانگا منڈی جو بائی پاس بنا نا, اس کے بائی پاس کے اندر ہے رشید ٹاؤن, صحیح وہ بنایا. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے حبیب پارک بنایا منصورے کے سامنے جہاں میری رہائش ہے. اس کے بعد ہم نے پھر جمیل پارک بنایا میرے نام پہ. پھر ہم نے توحید پارک بنایا یہ امامیہ کالون کے تیسرے راؤنڈ اباؤٹ کے پاس. وہ 1.5 مربع زمین خرید کے تو وہاں ہم نے 3 ساتھی تھے وہاں ہم نے بنایا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ کالا شاہ کاکو جہاں ٹول پلازا بنا نا, اس کے ساتھ درگئی گل گاؤں ہے, وہاں 3 مربع میں ہم نے بلال ٹاؤن بنا. تو بہرحال اس طرح کاروبار چلتا رہا. جب بڑی پارٹیاں اس میں آئیں نا, شیٹھ آبد ہو گیا اور یہ ادارے بھی آ گئے, انہوں نے بھی بنائے, پنجاب یونیورسٹی نے, دوسرے تیسروں نے, تو پھر ہم نے اس کاروبار کو چھوڑ دیا. صحیح. اس کے بعد پھر میں نے البرق کے نام پر یہ کیبل کی فیکٹری شروع کر دی. ایک طرف وہ کیبل کی فیکٹری تھی, اس میں نے پارٹنر رکھا تو انویسٹمنٹ تو میری تھی. دوسری طرف پھر یہ جماعت کی ذمہ داری تھی تو میں اس کو وقت زیادہ نہ دے سکا. اچھا میاں صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ بھٹا محبت میں گئے. ہمارا بھی ظاہر ہے وہ آبائی علاقہ آپ کو پتہ ہی ہے, ہم بھی بھٹوی ہیں. بھٹے کی ایک تاریخ بھی ہے, قاری محمد طیب بھٹوی صاحب نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, آپ نے اس کے اوپر تقریض لکھی ہے, ابھی آپ نے مجھے پروگرام سے پہلے بتایا. تو میاں صاحب حافظ محمد بھٹوی صاحب کے ساتھ آپ جو 1 سال آپ کا شاگردی کا دور رہا ہے وہ کیسا تھا؟ اس حوالے سے آپ کی کوئی جو یادیں ہوں تو وہ ہمیں ضرور بتائیں. حافظ صاحب جو تھے نا وہ بہت نیک انسان تھے, بڑے حوصلے والے. بھٹا محبت ہمارا گاؤں تو اہل حدیثوں کا تھا, بلکہ آپ کے 2 بزرگ ہجرت کر کے ہمارے گاؤں میں ساری عمر گزارا. انہوں نے مولانا عبد الرحمان صاحب تھے, انہوں نے وہاں سے, آپ کے زمیندار تھے, رشتے دار تھے, انہوں نے وہاں چھوڑ کے ہمارے گاؤں میں آ گئے تھے کہ یہ اہل حدیثوں کا گاؤں ہے. بھٹا محبت جو تھا نا وہ تو اس زمانے میں مکہ سمجھ لو, مکہ سے. جب میں پہلی دفعہ گیا تو میں نے وہاں ایسی بدعات دیکھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جب وہاں کے لوگوں کو کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا تو اس کے ہاتھوں کو مہندی لگاتے, پاؤں کو مہندی لگاتے, ڈھول بجاتے, یہ صورتحال تھی. اس ماحول میں حافظ صاحب نے کام. میاں صاحب یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ 1968 کی بات ہے. اچھا آپ اتنے سال پہلے آپ ادھر گئے؟ 1968. اللہ. تو ابھی تو میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بھٹا محبت میں کتنے علماء کرام, یہ ان کی کرامت ہے, یہ ان کی کرامت. انہوں نے ایک ایک گھر میں بچوں کو نکالا, مدارس میں بھیجا, ان کی وہ سرپرستی کیا کرتے تھے. یہ ان کی کرامت ہے. اتنا بڑا فیض میں پورے ملک میں گھومتا رہا ہوں, اب بھی آتا جاتا رہا ہوں. اتنا بڑا فیض میں نے نہیں کسی کا دیکھا کہ کسی عالم, اور خطیب بھی نہیں تھے, وہ جمعہ ہی پڑھاتے تھے. عام خطیبوں کی طرح وہ خطیب نہیں تھے. مدرس تو بڑے کامیاب تھے, شیخ الحدیث تھے, مگر وہ عوامی خطیب نہیں تھے. اس کے باوجود آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کا کتنا بڑا فائدہ. میرا خیال ہے اس وقت بھٹے محبت کے کوئی 50 کے قریب خطیب ہوں گے. میاں صاحب جو ان کے شاگرد رہے ہیں نا, ان میں جو ایک چیز کامن نظر آتی ہے نا, وہ تقویٰ ان سب میں ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو روایتی خطیب ہیں وہ تھوڑا سا ان آزمائش میں بھی آ جاتے ہیں, تھوڑا سا فتنے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, مال کا فتنہ, یہ اس طرح کے حوالے سے. لیکن ان کے جو شاگرد رہے ہیں وہ اس چیز سے بچے ہی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی کرامت ہے یا ان کی روحانیت کا ایک اثر ہے, تربیت کا اثر ہے. تو میاں صاحب ان سے آپ نے کون سے پھر اسباق پڑھنے شروع کیے جب آپ گئے ان کے پاس؟ میں نے ان سے ابتدائی 2 سالوں کا کورس 1 سال میں کیا تھا. اب تو وہ مدرسوں میں کتابیں نہیں ہوتی, زرادی ہوتی تھی, نامیر, سرمیر, یہ ساری کتابیں جو ہوتی تھی نا. اب میرا خیال نامیر, سرمیر, زرادی وغیرہ نہیں پڑھائی جاتی.
صحیح ہدایت الناف تھی. تو کیونکہ میں نے میٹرک کی اس وقت تیاری کی ہوئی تھی تو حفظ بھی کیا ہوا تھا، تو ذہن کھلا ہوا تھا پہلے سے؟ ذہن میرا کھلا ہوا تھا. اس زمانے میں تو جو بچے مدرسوں میں جاتے تھے عام طور پر پرائمری حد مڈل پاس ہوتے تھے، اردو بھی نہیں لکھنی آتی ہوگی؟ حد مڈل پاس ہوتے تھے. تو ان کی خاص مجھ پہ شفقت بھی تھی. میاں صاحب یہ اس وقت جو حافظ محمد بھٹوی رحمہ اللہ مدرسے میں پڑھاتے تھے بھٹا محبت میں، یہ کس جگہ پہ؟ ابھی بھی آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کس جگہ پہ وہ مدرسہ ہوتا تھا؟ اچھا، کوئی اندازہ ہے ابھی آپ؟ اصل میں مدارس کے ماحول سے وہ مدارس کے ماحول کے آدمی نہیں تھے. اچھا اچھا، اس لیے بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، دوسرے مدارس میں جانے کی بجائے پھر محتمم حضرات کا ایک خاص رویہ ہوتا ہے اساتذہ کے ساتھ، ان باتوں سے تقریباً اکتا کر انہوں نے بھٹے محمد، آپ کی اس وقت یہ مسجد چھوٹی سی ہوتی ہاں تھی، جی ہاں جی صحیح، چھوٹی سی ہوتی، یہاں ایک کنواں ہوتا تھا تو مسجد میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے. اسی مسجد میں ساتھ ایک بورڈ کا درخت ہوتا تھا کافی بڑا، لوگ ادھر بیٹھتے تھے. مجھے یاد ہے شاید جو پرانی مسجد ہے وہ بھی مجھے یاد ہے، پھر ہماری ہوش کے دوران ہی یہ ساری مسجد بنی ہے بڑی عظیم بات. میاں صاحب یہ جو حافظ عبداللہ صاحب ہیں جی، یہ بھی آپ کے استاد ہوتے تھے یا یہ حافظ محمد صاحب کے شاگرد ہوتے تھے؟ یہ حافظ صاحب کے شاگرد تھے نا، حافظ عبدالسلام صاحب بھی، حافظ عبداللہ صاحب بھی، مولانا عبداللطیف صاحب بھی، ایک مولوی شریف صاحب ہوتے تھے بابے سرور کے بیٹے، تو یہ سارے ان کے شاگرد تھے. صحیح سے. تو ابھی آپ جب بھٹے میں جاتے ہیں تو ابھی تو دوبارہ پھر دنیا جو ہے نا وہ اب تو بھٹا ہر لحاظ سے ترقی کر گیا نا، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی. بھٹا اب تو تقریباً شہر ہی بنتا جا رہا ہے نا. پہلے تو وہاں ڈر لگتا تھا، خوف آتا تھا، وہاں بڑا پسماندہ یہ گاؤں سمجھا جاتا تھا. اچھا میاں صاحب، آپ جو دین پڑھنا شروع کیا یہ آپ کے والدین کی خواہش تھی کہ یہ آپ کی خواہش تھی؟ میری والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گا. تو یہ انہوں نے عزم کیا، پھر یہ مجھے انہوں نے پڑھوایا اس زمانے میں. تو اس سے میں نے بھی یہ عزم کیا کہ میں نے زندگی میں تنخواہ نہیں لینی. یہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے زندگی میں تنخواہ نہیں لینی، یعنی کہ دین کے کام کے لیے تنخواہ نہیں لینی. اچھا، آج تک نہ میں کسی مدرسے کسی سے تنخواہ لی ہے، نہ میں نے کسی جلسے میں کسی سے کرایہ وصول کیا. اللہ کا پورے پاکستان میں پھرتا رہا ہوں. کسی سے آپ پوچھ لیں کہ کسی کانفرنس میں میاں صاحب نے پیٹرول کے پیسے لیے تو میں نے یہ کام نہیں کیا. پھر بھی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنی والدہ کی منت پوری کر رہا ہوں. باہر کیف ان کی اس منت کا یہ اثر ضرور ہے کہ میں نے دین کے نام پہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. میاں صاحب یہ کوئی آپ کے منہ پہ تعریف کرنے والی بات نہیں ہے. میں نے دیکھا ہمارے خاندان میں کئی وفات ہوئی یا کوئی بیمار ہوتے رہے تو آپ پہنچتے ہیں ماشاءاللہ. اور بھی جگہ پہ دیکھا جاتا ہے تو آپ بڑی بڑی دور تک تیمارداری کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے. اب دیکھا جا رہا ہے یہ نفسا نفسی کا ایسا دور شروع ہوا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اگر قریبی رشتہ دار ہو تو جاتے ہیں فوتگی پر، اور تیمارداری کا تو اب جو سلسلہ وہ تو ختم ہو گیا. تو اس حوالے سے کیا موٹیویشن ہے یا کیا سمجھ کے آپ اتنی دور تک چلے جاتے ہیں؟ میرے سامنے شاید مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے کہ جب والد صاحب کا آپریشن ہوا تھا غالباً تو آپ آئے تھے تو ادھر بارش کی وجہ سے پانی کھڑا ہوا تھا کافی زیادہ. تو اصل میں میری بیک گراؤنڈ ایسی نہیں کہ جس بنیاد پہ میں تکبر کروں یا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں. اور بالخصوص جب سے میں نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھا ہے، مشکاہ شریف میں آتا ہے، ان کا ایک بیٹا تھا محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، معروف ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا کہ اللہ کے پاک نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ابو بکر. انہوں نے کہا سما، پھر انہوں نے کہا عمر. پھر محمد حنفیہ کہتے ہیں یہ مشکات کے اندر موجود ہے
کہ میں ڈر گیا کہ کہیں اس حضرت عثمان کا نام نہ لے دیں. ہاں یہ مشکات کے اندر موجود ہے. گویا کہ اس زمانے میں نئی پود میں منفی اثرات پیدا ہو چکے تھے. اچھا تو پھر میں نے کہا ثم انت، پھر آپ ہیں شیخین کے بعد. تو انہوں نے یہ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، تو میں تو ایک عام آدمی ہوں. خبیب بھائی جب سے میں نے یہ پڑھا ہے نا، میں نے کوشش کی ہے نظام کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، کہ دماغ میں کوئی یہ رعونت یا بڑا پن نہیں آنا چاہیے. یہ میں نے اس قول کو اپنا ماٹو بنایا ہوا. اور جنازوں پہ اس لیے نہیں میں جاتا کہ میں مروں گا تو ان کے وارث میرے جنازے پہ آئیں گے. میں نے تو وصیت لکھ کے رکھی ہے اچھا کہ جب میں فوت ہوں تو زیادہ انتظار نہیں کرنا، لاہور سے باہر اطلاع نہیں کرنی، مجھے جلدی دفنا دینا چاہیے. اچھا کیوں آج کل جو اہل حدیث کر رہے ہیں نا، مجھے بالکل اس سے قطعاً کوئی اتفاق نہیں ہے. بڑے جنازوں کے شوق میں یہ اتنی دیر میت کو رکھتے ہیں، جبکہ شیخ وہ واضح و نصیحت شروع کر دیتے. اچھا نمبر 2، یہ میرے دور میں نہیں تھا جب میں ناظم تھا، میں اللہ کے فضل و کرم سے ان باتوں پہ کنٹرول کرتا تھا. تو اب تو کانفرنس ہو جاتی ہے، اب تو شیخ اکثر لوگ کہتے ہیں جنازہ کانفرنس کا نام دیتے ہیں باقاعدہ. تو ہاں جی. نمبر 3، جنازوں کے اندر جو بات آ چکی نا اہل حدیثوں کے اندر، وہ کیا ہے، ساری دعائیں بار بار جنازے کے اندر پڑھتے ہیں. درجنوں واقعات میں حوالے دے سکتا ہوں کہ وہاں پیچھے سے گرمی کا موسم تھا، لوگ بے ہوش ہو کے نیچے گرے. صحیح بھائی ایک طرف تم اعلان کرتے ہو کہ یہ فرض کفایہ ہے، دوسری تم تو فرض سے بھی آگے بڑھ جاتے ہو. بے شک فرضوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے امام کو ہدایت کی ہے کہ پیچھے بھائی بچے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. تم جنازہ اتنا پڑھ، کون سی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی ساری دعائیں ایک جنازے میں پڑھی ہوں؟ کوئی شیخ الحدیث ثابت کر دے. اچھا چوتھی جو چیز ہمارے ہاں آئی ہے، دوسروں فرقوں میں شاید ابھی تک نہیں آئی، وہ کیا ہے کہ فلاں کو بلاؤ، اسپیشل جنازہ پڑھانے کے لیے فلاں کو بلاؤ، صحیح، وہ آ کے جنازہ پڑھ. صحیح. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جنازے بھی وہی لوگ پڑھاتے جن کے پیچھے ہم فرض پڑھتے تھے. اللہ اکبر. ہم تکلف نہیں کرتے تھے، ہم نے شادی کو بھی تکلف بنا دیا ہے اور جنازوں کو بھی تکلف بنا دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل حدیثوں میں پیدا ہو چکی ہیں. افسوس ان کے اوپر کنٹرول کرنے پر جو جنازہ پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ بھی تقریر کرتے ہیں، دوسرے بھی لیکچر دیتے ہیں. تو ان چیزوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اچھا میاں صاحب ایک چیز ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ مولانا عباس انجم گوندلوی رحمہ اللہ وفات پائے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھایا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹے سے یا بھائی سے بہتر کوئی بندہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، یا ایک باپ اپنے بیٹے کا ایک بڑے شیخ سے بہتر جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ اگر بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے حوصلے کے ساتھ، تو اقرب یہ ہے کہ اسے پڑھانا چاہیے. سب سے بہتر یہی ہے، اقرب یہ جو درد اس کے دل میں ہے، چاہے وہ کم بھی دعائیں کرے گا نا، وہ دوسرے کے دل میں نہیں ہے. تو شیخ اس حوالے سے تیمارداری والی جو ایک بڑی عظیم جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہم نے جو ختم کر دی ہوئی ہے. جی تو یہ بھی میرے سامنے درجنوں واقعات موجود ہیں کہ ایک عالم دین بیمار رہا، مدت تک بیمار رہا، تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جانا توفیق نہیں ہوئی. اب جب جنازہ ہوا تو صفیں چیرتے ہوئے آگے جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی موقع مل جائے گفتگو کرنے کا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید راشد صاحب ساہیوال والے، وہ ایک تو ان کی بیماری تھا جس میں وہ فوت ہوئے. اس سے پہلے وہ اس وقت میں جماعت کا سیکرٹری جنرل تھا، میرے ان کے ساتھ خصوصی تعلقات تھے. ان کی شادی بھی ہمارے گاؤں میں ہوئی تھی. اچھا تو اہل حدیث رسالے میں دعا کے لیے آیا کرتا تھا کہ دعا کریں جی شیخ الحدیث صاحب، چھوٹے چھوٹے وہ ایڈ آیا کرتی تھی بیمار. میں ایک دفعہ ان کو پوچھنے کے لیے گیا تو
میں نے پوچھا جی اتنی دفعہ ایڈ آ چکی ہے الحدیث رسالے میں، یہ فرمایا کہ آپ اتنے آپ کے شاگرد ہیں، کتنے شاگرد آپ کو پوچھنے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کی قسم رو پڑے، کہنے لگے بہت مشکل تھے، 10-12 آئے ہوں گے، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ جب یہ صورتحال ہو، اخلاقی طور پر مجھے حق پہنچتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ فلاں بزرگ فلاں استاد میرے بیمار تھے، میں پوچھنے کے لیے نہیں گیا، اور جنازے کے وقت میں صفحے چیرتا ہوں آگے چلا جاؤں تاکہ مجھے بھی موقع ملے۔ پھر جنازے کے موقع پہ جو تقریریں ہوتی ہیں، جو گفتگو ہوتے، نوحہ کسے کہتے ہیں؟ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ یہی تو نوحہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ جب مرتے تھے تو جو شاعر ہوتے تھے وہ میت کے اوپر کھڑے ہو کے شعر کہتے تھے، جو خطیب ہوتے تھے وہ اس کی مبالغے کے ساتھ تعریفیں کرتے تاکہ لوگ چیخیں ماریں، لوگوں کو رلانے کے لیے۔ یہی صورت ہے۔ میاں صاحب مبالغہ کیا ابھی نہیں ہے کہ فوت ہوتے ہیں مشائخ، اب اصل میں نا نام ہم لیں گے تو لوگ کہیں گے جی کہ آپ کو ان کے ساتھ کوئی پرسنل اعتراض ہے، یا مطلب فوت ہوں گے تو کہ جی امام ابن تیمیہ ثانی تھے، یہ کوئی کہے گا یہ آج امام احمد بن حنبل کی یاد آ گئی، اس طرح کی اتنے بڑے جو امام گزرے ہیں، تو یہ پھر وہی نوحہ ہی وہ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح عیسائیوں کا بھی ہے کہ وہ آ کے کمنٹس کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک دیتے ہیں جب میت پڑی ہوتی ہے، تو کیا اب اگر ان کو کوئی سمجھائے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ تحریک والا حساب کیا بڑے علماء سے، میں نے کہا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو محاسن بیان کر رہے ہیں۔ تو اب میرے ذہن میں پھر آتا ہے کہ بدعت پھر کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم ایک طرف کہتے ہیں جی یہ ثابت کرو بدعت، ان کے پاس بھی تو دلیل ہے نا، وہ بھی تو کہتے ہیں جی منع کدھر ہے؟ تو یہ آپ محاسن بیان حیران کرنا، ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، اب تو وہ بڑے لوگ اکثر فوت ہو چکے ہیں۔ میری نظامت سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے، پرانے آپ رسالے نکالیں، کہ جب بعد میں کوئی شخصیت فوت ہو جاتی تھی تو بعد میں ہمارا کوئی اجلاس ہوتا، عاملہ کا ہوتا، کبینہ کا ہوتا یا شورا کا ہوتا، تو باقاعدہ ایجنڈے میں یہ بات لکھی جاتی کہ قرارداد پاس کی جائے گی، قرارداد تعزیت پاس کی جائے گی۔ گو میں پہلے بزرگوں سے ہر لحاظ سے چھوٹا تھا، ہر لحاظ سے چھوٹا تھا، مگر اللہ نے مجھے یہ ذہن عنایت فرمایا، تو جب چیمہ صاحب فوت ہوئے، مولانا اسحاق چیمہ صاحب فوت ہوئے، تو میں نے ایجنڈا بھیجا، اجلاس تھا روٹین کا، تو میں نے ایجنڈے میں یہ شک نہیں رکھی۔ اچھا صحیح ہے، میں نے ایجنڈے میں یہ شک بنا دی کہ کسی کے فوت ہونے پر کیا قرارداد پاس کی جا سکتی ہے؟ یہ آپ نے سوال ڈال دیے میں نے سوال ایجنڈے میں، ایجنڈے میں۔ اچھا، جب اجلاس ہوا تو کیونکہ میں اس وقت سیکرٹری جنرل تھا تو میری بات بھی بہرحال کچھ نہ کچھ سنی جاتی تھی، تو ایجنڈے میں نے جب یہ شک پڑھی تو بھائی اس پہ گفتگو کرو۔ میں ان علماء کا نام نہیں لیتا کہ انہوں نے کیسا غلط استدلال کیا۔ ایک عالم دین نے کہا کہ دیکھو جی یہ جائز ہے، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب موسیٰ، وذکر فی الکتاب، یہ آیتیں انہوں نے پڑھ دی۔ اچھا، کسی نے کہا جی اس گرو موتا محاسن والی حدیث پڑھ دی، وہی جو میں نے اچھا کسی نے یہ پڑھ دی، کسی نے کچھ پڑھ دی، باہر کیف وہاں یہ معاملہ جو تھوڑا سا الجھ گیا۔ صرف ایک عالم دین تھے جنہوں نے میری حمایت کی، شیخ العظیم مولانا محمد یوسف راجوال، ہاں جی رحمہ اللہ، وہ اٹھے، انہوں نے کہا میاں جمیل دا موقف ٹھیک ہے لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ مولانا عبداللہ صاحب اس وقت 2 گروپ تھے، مولانا عبداللہ صاحب گجرا والے، وہ ہمارے امیر تھے، 2 گروپ تھے اس وقت، تو انہوں نے فیصلہ آخری ڈیسیژن دینا تھا، تو وہ بہت اونچے انسان تھے، بہت اونچے انسان تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ بھائی یہ قرارداد جائز نہیں ہے۔ صحیح، پھر میرے دور میں کوئی ماں کا لال ثابت کرے اہل حدیث میں کبھی قرارداد پاس ہوئی؟ تعزیت قرارداد نہیں پاس میرے دور، اس لیے میں نے کچھ اصلاحات کی تھی جماعت کے اندر۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایسا کام کریں گے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ناپسند بھی کریں گے۔ جی، علیحدہ جب ایک بندے کی پہچان آنی شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو پھر اپنی شخصیت مان پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا میاں صاحب،
جب آپ نے کاروبار کے بعد پھر جو جماعت کو جوائن کیا، آپ نے جب دینی تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد آپ تنظیم میں آئے، مطلب مرکزی جمعیت میں آ گئے، یا یہ کس طرح اتفاق ہوا کہ آپ کا شروع سے شوق تھا کہ آپ نے تحریکی کام کرنا ہے؟ میں جب گجرانوالے میں ملازمت چھوڑ کے آیا تو میں نے عرض کیا نا کہ یہاں میں نے کاروبار شروع ہاں کیا. جی میری شادی بھی یہیں ہوئی تھی. صحیح. وہ ہمارے ہی گاؤں کے تھے، ہماری برادری تھے، ہماری زمین بھی اکٹھی تھی، لیکن وہ شروع سے پاک بلاک اقبال ٹاؤن میں رہتے تھے، تقریباً پاکستان بننے سے وقت سے لے کر. تو یہاں میری شادی ہوگی. ایک طرف میں نے مسجد ابو ہریرہ کی بنیاد رکھی، دوسری طرف میں نے یہ کاروبار شروع کر دیا. حضرت علامہ شہید نے 2-3 دفعہ مجھے حکم دیا کہ آپ یہ جماعت کی ذمہ داری سنبھالیں. صحیح. لیکن میں ان سے معذرت کرتا رہا. بالآخر انہوں نے مجھے لاہور کا امیر نامزد کیا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 79 کے قریب کی بات ہے، سن 1979. جب علامہ صاحب کا یہ پیک کا دور سٹارٹ ہو چکا ہوا؟ ہاں ہو چکا تھا. تو علامہ جمعیت اہل حدیث کا بنایا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بنایا؟ نہیں، اس وقت جمعیت اہل حدیث. ہاں اس وقت بھی 2 گروپ تھے نا، ایک میاں فضل اکمر رحمہ اللہ والا. 1985 میں باقاعدہ 2 گروپ ہوئے ہیں نا. اچھا، باقاعدہ 1985 میں ہوئے. پہلے بھی جماعت 2-3 دفعہ 2 گروپ بنتے رہے، پہلے بھی بنتے رہے. ہماری تاریخ اس مسئلے میں کوئی زیادہ شاندار نہیں ہے. اچھا، تو اس وقت میں نے پھر یہ تھوڑی سی ذمہ داری سنبھالی. تو علامہ صاحب کی طرف دیکھ کر میرا یہ ذہن تھا کہ آدمی کو کاروبار کرنا چاہیے. کاروبار کرنا ہے، یہ جماعتی معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے. زبردست. بہرکیف میں اس طرح کرتا رہا، میں نے کوئی بڑی ذمہ داری قبول نہیں کی. پھر علامہ صاحب کی شہادت کے بعد پھر باقاعدہ جماعت نے مجھے سیکٹری اطلاعات بنا دیا اور کاروبار پھر میں ساتھ کرتا رہا. لیکن جب نظامت مجھے دی گئی تو پھر میں نے کاروبار تقریباً چھوڑ دیا، مگر یہ احتیاط کی کہ میں نے پورے اس ٹینور کے اندر اہل حدیث رسالے کے اندر کبھی اپنے ٹاؤن کا اشتہار نہیں دیا. صحیح. کسی قسم یہ میں نے اشتہار نہیں دیا. ریاکاری سے میرا یہ ذہن تھا، ایک تو میں نے اپنے مسجد کے کسی نمازی کے ساتھ کاروبار نہیں کیا، یہ نہیں میں نے کیا. دوسرا، میں نے جماعت کے کسی رسالے میں اشتہار کبھی نہیں دیا. میرا ذہن تھا کہ مجھے مسلک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. مسلک کو استعمال نہیں، مطلب آپ چاہ رہے تھے میں دینی کام کو یا تحریکی کام کو کیش نہ کروں. ہاں، کیش نہ کروں، یہ میرا ذہن ہے. بہرحال یہ کام ہوتے تو مشکل ہے. اچھا میاں صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ علامہ شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد آپ کو سیکٹری اطلاعات بنایا گیا، تو اس کے بعد پھر آپ نظامت والا جو عہدہ ہے آپ کو کیسے ملا؟ علامہ شہید کے بعد ہم نے کوشش کی کہ جماعت متحد ہو جائے. نوجوان طبقہ یہ چاہتا تھا کہ اگر آپ اس موقع پہ صلح کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ علامہ صاحب نعوذ باللہ اختلاف کا سبب تھے. صحیح. ایک ان کا نوجوان یوتھ فورس کا ایک موقف یہ تھا. دوسرا ان کا ٹھیک بھی تھا. ہاں جی، میں کہ کسی حد تک سمجھ بھی آتا ہے، ٹھیک بھی لگتا ہے. اچھا، دوسرا موقف ان کا یہ تھا کہ وہ ہماری دوسرے گروپ کے کچھ شخصیات کو انوالو کرتے تھے. اس ماحول وچ علامہ صاحب جسلے شہید ہو گئے تے بعد وچ جماعت پہلے نال بھی کمزور ہو گئی تے کچھ بڑے بزرگاں دا خیال سی کہ جماعت نو کٹھیا کرنا چاہیے. ان دے چوری عبدالعزیز صاحب سن فنانس سیکٹری. اچھا. جس ویل جماعت کٹھی سی نا، انہوں نے کاروبار میاں فضل اقصی نال سی. وہ اپنا وکیل سن انکم ٹیکس دے. وہ میاں فضل اقصی دے بھی سارے کیس کرتے سن تے علامہ صاحب دے کیس بھی سارے کرتے سن. تو دونوں واسطے وہ قابل قبول سن. دونوں واسطے تو فیس نہیں سن لیندے، باوجود 1 کروڑ پتی سن. انہاں دی فیساں لکھاں دے حساب نال بندیاں، لیکن اپنے جماعتی بندے کول فیس نہیں سن لیندے. اچھا، ادھروں جماعت ویسے بھی کمزور ہو گئی. ان دی وجہ تو ایک احساس ابھریا کہ احساس جماعت نو کٹھیا کرنا چاہیے. لیکن اے رکاوٹاں سن. نمبر 1، نوجوان طبقہ کہندا سی کہ علامہ صاحب تے الزام آئے گا. سیانے لوگ کہندے سن کہ بھائی الزام کدی کلو آئے گا، اس نو جماعت کٹھی ہو جائے گی، انہاں دے مشن نو اگے ودھاواں گے.
اچھا دوسرا انہاں دا خیال سی کہ میاں فضل حق نوں انوالو کیتا جاوے. اس ویلے ایتھے ایس پی جڑا سی رانا رافع سی, اوندا بھی خیال ہوئی سی, اوندا بھی خیال ہوئی سی. لیکن صورتحال دوسری طرف کی سی. حافظ صاحب بڑی حیران کن صورتحال, بڑی ہی حیران کن. جماعتاں نعرے ہوتے نہیں چلدیاں ہوندیاں, نظریات جماعتاں نظریات تے تنظیم دی بنیاد تے چلدیاں نے, شعور دی بنیاد تے چلدیاں نے. پھر کچھ لوگاں نے الزام لائے, میں نہ نہیں لاندا, اخباراں وچ آندے رہے نے کہ حافظ عبداللہ صاحب نے اے کم کیتا کہ انہاں دے نے سوکس گڈی لے لی. پہلے انہاں کول چھوٹی جی ہوندی سی, لے لی. تو عبدالعلیم یزدانی نے بھی لے لی. میرے کول پہلے تو موجود سی, میں کاروباری بندہ تھا, میرے کول پہلے تو موجود سی سیکنڈ ہینڈ گڈی. اچھا انہاں پھر ساتھیاں نے ساڈے تے الزام لائے, اخباراں وچ آیا کہ انہاں علامہ دا خون بیچ دیتا ہے, انہاں گڈیاں لے لیاں نے. میرے تے الزام کی لایا؟ میرا کاروبار منصورے دے سامنے سی. انہاں نے اخباراں چ لگے میاں صاحب جماعت اسلامی دے ایجنٹ نے. کوئی ایک کم ہویا ایتھے, یہ تو منہ نہیں دکھا سکتے. اچھا اے سارا ایک ریکارڈ ہے, میں شروع تو آخر تک نال سا. اس واسطے پھر کمیٹی بن گئی. کمیٹی 6 آدمی بنے. ادھروں 6 آدمی ایک میں سا, پروفیسر صاحب سن, شیخ العزیز مولانا عبداللہ صاحب سن, تے چودھری عبدالعزیز صاحب سن. ادھروں میاں فضل حق صاحب سن, مولانا معین الدین صاحب سن, حبیب الرحمان شاہ صاحب بخاری سن. اس تو بعد مرزا عبدالحمید سی پریس سی انہاں دا لاہور, او سی حکیم محمود صاحب. 6 آدمی دی کمیٹی بنی. ساڈے مذاکرات ہوندے رہے, مذاکرات کیونکہ نیت سی صلح کرن دی. اسی اس پراپیگنڈے دے ماورا ساں کہ بھی انہاں منڈیاں مگر لگنا ہے ساں. پھر جماعت دی صلح ہو گئی. جماعت دی صلح کے دونوں دے دستور معطل کر دیتے گئے, دونوں دے عہدے ختم کر دیتے گئے. اچھا ایک چیف آرگنائزر بنا دیتا ہے کہ ایک امیر بنا دیتا ہے. لمبی ہسٹری. میرا خیال ہے کہ شاید پروفیسر صاحب میرے تو علاوہ شاید کوئی بندہ نہ ہوئے جنہ انہاں قریب تو جماعت دی تنظیم نو یا حالات نو جاندا ہے. وہ جڑی انویسٹیگیشن ٹیم بڑی بنی ان دے چودھری سردار صاحب سن, بعد آئی جی بنے. پہلے وہ اپنا اسپیشل برانچ دے ایڈیشنل آئی جی سن. جو ہے بیان کیتا جاندہ وہ کچھ وہ نہیں ہے, وہ حقائق ہے نہیں. اچھا میاں صاحب, آپ پہلی دفعہ 1996 میں ناظم اعلیٰ بنے, تو اس دور میں آپ نے جماعت میں پھر جس طرح آپ نے بتایا کافی زیادہ اصلاحات کی. یہ اس میں لکھی ہیں, میرے بعد انہوں نے چھاپا ہے. میں اس لیے وہ ریکارڈ لایا ہوں کہ میں اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنوں. صحیح ہے, ہم ساتھ ساتھ اس کو ایڈ بھی کر دیں گے ایز اے ریفرنس اسکرین کے اوپر ناظرین. بالکل, انہوں نے خود کتاب چھاپی ہے, رسالے میں آیا ہے. میرے بعد رسالے میں یہ چیز چھپی ہے. میں اس لیے وہ ریکارڈ لایا ہوں کہ جس پہ کوئی بھی حرف نہ اٹھا سکے. تو میاں صاحب ہم اس دور میں, میری 87 کی پیدائش ہے, تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. والد صاحب آپ کے ساتھ ہوتے تھے, اس کے ساتھ جو ہے مولانا ارشد بیگم کوٹی صاحب ہوتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ آپ قاری عبدالمتین اصغر صاحب یونس آزاد صاحب, یہ سارے آپ کے ساتھی ہوتے تھے. اچھا قاری عبدالمتین اصغر صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا یادداشت ہے؟ ماشاءاللہ ان دنوں میں تو بڑا کام ہوتا تھا. ابھی تو آج کل مرکزی جمعیت میں کوئی تنظیم اتنی منظم نہیں رہی, کوئی نظم و ضبط اتنا دیکھنے کو نہیں ملتا. تو یہ تو میرا خیال ہے علامہ صاحب کے بعد پھر دوبارہ سے پیک ٹائم میں آ گیا ہوا تھا سلسلہ سارا. ہاں جی, علامہ صاحب کے بعد جماعت کو سنبھالنا یہ بہت مشکل کام تھا. تو میاں صاحب آپ پھر جماعت سے علیحدہ ہو گئے, یہ کیا وجوہات بنی مختصراً؟ اللہ کی قسم کوئی وجوہات نہیں تھی. آپ حیران ہوں گے, میں نے قسم اٹھا کے یہ بات کی. اس کا بھی میں آپ کو ریکارڈ مہیا کر سکتا ہوں. جب میں پہلی دفعہ ہوا میں نے سوچ لی یہ بات. میں جماعت میں آیا تھا ایک غیرت اور جذبہ لے کر. وہ غیرت اور جذبہ کیا تھا؟ میری رہائش تھی منصورے کے سامنے, اب بھی منصورے کے سامنے. میرا کاروباری دفتر 3 دفتر تھے میرے. ایک تھا منصورے کے گیٹ کے ساتھ, منصورہ اسٹیٹ ایجنسی سامنے. میں نے جس طرح بتایا ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاؤن بنائے ہوئے تھے. دوسرا تھا
शीश मदरसा गजनमिया के नीचे, सही, अब भी वहां से जाके पूछ सकते हैं। अच्छा, तीसरा था इमामिया कॉलोनी का जो फाटक है ना, उससे चंद कदम पहले इधर बलाल स्टेट एजेंसी के नाम पर, सही, ये हमारे दफ्तर थे। तो पहली दफा ही मैंने ये तजर्बा कर लिया। मैं आया था मसलक की गैरत और तंजीम की गैरत के नाम पर कि जमात इस्लामी मुनज़्ज़म हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते। मैं इस ज़हन के साथ आया था। तो फिर मैंने तंजीमी तारीखें भी पढ़ी सारी कि भाई मेरे ज़िम्मे एक जमात, और यही वजह है कि तंजीम के ऊपर किताब मैंने ही लिखी है। उसका नाम बाद में बदल दिया, पहले तय था नज़्म जमात। अच्छा, हाँ, बकायदा शाया हुई वो? हाँ, वो मरकजी जमीयत अहले ने शाया किया, वो खवातीन ने शाया की थी। सही, अच्छा, वो मैं आप फिर मैंने उसका नाम रख दिया इत्तेहाद उम्मत और नज़्म जमात। सही, ठीक, हाँ, वो जो तंजीम का काम करना चाहता है ना, वो उस किताब से मावरा नहीं हो सकता। मैंने कुरान और सुन्नत के हवालों से सारा साबित कि अमीर की जिम्मेदारी क्या है, कारकुन की जिम्मेदारी क्या है, फलां की क्या है, फलां की क्या है, फलां की क्या है, इजलास में गुफ्तगू करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी बातें उसके अंदर मौजूद है। अब भी वो आफा यूनुस ने मुझसे ली हैं कोई 150 किताब, तो वो उन्होंने तकसीम की हैं, जो जिलों के अमीर हैं नाज़मन को दी हैं। तो ये मेरा जज्बा था, ये मेरा जज्बा था। तो इस ज़हन के साथ मैं आया। तो मियाँ साहब, जो नौजवान है जो दीन का काम करना चाहते हैं, तो आप उनको मशवरा देंगे कि वो इदारों को ज्वाइन करें या तहरीकों और तंजीमों की तरफ भी आना चाहिए उनको? आप सब जिस तरह मैंने अर्ज किया ना, तहरीक तंजीमों के बगैर नौजवानों की सलाहियतें जो है ना वो बुरुए कार नहीं आ सकती। इदारे तो महदूद होते हैं ना, उनका माहौल भी महदूद होता है, उनकी एक्टिविटीज भी महदूद होती है। सही। तो मसलक की तकबीयत के लिए, उसकी दावत के लिए ज़रूरी है कि जिस तंजीम को वो पसंद करते हैं उसके साथ वो शामिल हो जाए। मियाँ साहब, आपने फिर इधर से तंजीम से अलहदगी के बाद ज़्यादा टाइम फिर जो अबू हुरैरा कुरान कॉलेज को देना शुरू किया? अबू हुरैरा शरिया कॉलेज में तो मेरी शुरू से रूटीन है कि सुबह मैं 8:30 बजे आ जाता हूँ, मौसम के मुताबिक, कभी 7 बजे 8:30 तो आ जाता हूँ। तो मैं फिर असर तक वहाँ रहता। उसके बाद ये रूटीन बनी है आपकी? पहले भी थी। अच्छा, पहले भी थे, एक चक्कर जरूर लगाया करता था। तो क्योंकि ये इदारा जो है, मैंने जो इब्तदा बात शुरू की थी ना, मेरा शुरू से ज़हन था कि ऐसा इदारा हमने बनाना है जो मसलक की ज़रूरत पूरी करे, सेल्फ मेड उलमा तैयार करने चाहिए, और उसके लिए अल्लाह का फजल है माशाअल्लाह। तो अभी तक यहाँ से कितने बच्चे जो है ना, मेरा ख्याल है कोई वहाँ लिस्ट हमने बोर्ड के ऊपर लगाई हुई है, कोई 350 के करीब बच्चे। सिर्फ जिला कसूर के अंदर हमारे लड़के 5 लड़के हेडमास्टर हैं, जुम्मा भी पढ़ाते हैं। 8-9 लड़के प्रोफेसर हैं, जिनको लेक्चर, असल में तो लेक्चरार होते हैं ना, लेकिन कलवाते प्रोफेसर हैं, तो वो प्रोफेसर हैं। इस तरह टीचर हैं। बड़े बड़े उलमा के बेटे हमसे पार होके गए हैं। मौलाना इरशादुल्लाह कथरी साहब का बेटा हमसे फारग है, आजकल वो प्रिंसिपल है कॉलेज का। अब्दुल हामिद का बेटा फारग होके गया है, वो कॉलेज में पढ़ाता है। हाफिज अब्दुर्रज़ाक सईदी साहब थे फर्रुखाबाद के, उनका बेटा फारग होके गया, वो कॉलेज में पढ़ाता है। इस तरह दर्जनों उलमा के लड़के वो कॉलेजों में पढ़ा रहा है। इस वक्त जो बल्तिस्तान में अकेडमी है, अपना आर्मी की अकेडमी, वहाँ जो प्रिंसिपल है हबीबुल्लाह, उसका लड़के का नाम है, वो यहाँ से फारिग होकर गया। अल्लाह का शुक्र है, जिस काम के लिए हमने ये शुरू किया था ना इस अंदाज का, उसमें हम 100% तो 90% हम कामयाब। माशाल्लाह, फैज़ जारी होना शुरू हो गया उसका इंशाल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, आपने फिर तस्नीफ का जब आगाज किया तो पहली किताब कौन सी लिखी आपने? एक तो आपने वो किताब लिखती थी, पहली मेरी ये किताब है सीरत इब्राहिम। इसके बाद फिर इससे पहले कोई किताब नहीं पाकिस्तान में सीरत इब्राहिम के ऊपर। अब 2-3 किताबें आ गई हैं। तो ये तसलसल के साथ छप रही है। तो इसके बाद फिर आपने कौन सी किताब लिखी? ये सारी लिस्ट मौजूद है इसके पीछे। अच्छा मियाँ साहब, आपने फ़हम कुरान के नाम से 6 जिल्दों पर मुश्तमिल तफसीर लिखी। बाद उसके ऊपर ये भी पेपर मेरे पास भी है,
کہ اس کے اوپر طلباء نے ایم فل بھی کیا اور پی ایچ ڈی بھی کی، ہاں جی، تو اس کا کوئی تھوڑا سا تعارف آپ؟ اس کا تعارف بھی لکھا ہوا ہے. صرف میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے اس میں جو باتیں لایا ہوں، آپ بھی تفسیریں دیکھتے ہیں، پہلے کسی تفسیر میں وہ چیز موجود نہیں ہے. دعویٰ میرا بہت بڑا ہے، تفسیریں آپ کے سامنے ہیں. پہلا کیا ہے کہ جتنا ربط کلام میں نے بیان کیا ہے اپنی طرف سے تو میں نے نہیں کیا، ادھر ادھر سے پکڑ کیا ہے نا. جی جی، کسی تفسیر میں، اردو کی کسی تفسیر میں اتنا ربط کلام آپ نہیں دکھا سکتے. نمبر 2، تفاسیر کے اندر محاورتاً ترجمہ ہوتا ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہوتا. کوئی بھی تفسیر لے لیں. میں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ لفظی ترجمہ بھی کیا ہے، محاورتاً بھی کیا ہے. 2 ہو گئے. نمبر 3 کہ یہ مجھ سے پہلے اب میرے ایک ساتھی کر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے شاید انہوں نے اسی سے فائدہ اٹھایا. میں بی اے کے لڑکوں کو پڑھاتا ہوں، ادھر وہ بخاری پڑھنے والے ہوتے ہیں، میں ان کو تفسیر پڑھاتا ہوں. پوچھتا کہ کی مسئلہ نکلا ہے بھائی، کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. میں نے سوچا کیوں نہ ہو، ہر آیت کے جو میجر مسائل ہیں 1 2 3 4 5 کر کر لکھے ہوئے ہیں. یہ کام بھی پہلے کسی نے نہیں کیا، اردو کی کسی تفسیر میں موجود نہیں. اگلا نمبر، تفسیر بالقرآن کے نام پہ عام مبتدی جو ہوتے ہیں، طالب علم جو، وہ ان کو تقریر تیار کرنے کا، غیر حافظ جو، ان کو تو خاص طور پر مشکل پیش آتی ہے. مثلا ہدی للمتقین ہے تو اس کے نیچے ہوگا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، 2 3 آیتوں کے حوالے. تقوی کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، 2 3 آیتوں کے حوالے. تقوی کو آخرت میں کیا فائدے، 3 4 حوالے. اس طرح تفسیر بالقرآن کے نام پہ. تو ما ثواب کے طور پر اور اضافے کے طور پر میں نے نہیں تفسیر لکھی. میں یہ تشنگی محسوس کرتا تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، کمی محسوس کرتا. کمی محسوس کرتا. پھر ہمارے ہاں تفسیر جتنی بھی نکال لیں آپ تفسیر، ہمارے ہاں پیٹرن یہ ہے، حافظ عبدالسلام کی تفسیر کا بھی یہی پیٹرن ہے. فلاں امام نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے. اقوال ذکر کرتے ہیں نا، نقل کر دیتے ہیں. صحیح. آپ جیسے لوگوں کی اب یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. جو گریجویٹ طبقہ ان کی یہ ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ میتھڈ چاہتے ہیں کہ بھائی مقصد کیا ہے، نتیجہ کیا فائدہ نکلے. کیا ہونا اس. ہمارے ہاں علمیت آج بھی اسے سمجھا جاتا ہے. آپ اپنی مسجد میں درس کروا رہے ہیں رمضان میں، اس کو علم سمجھا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر دا مسئلہ ہو رہا ہے تاک رات وچ، فلاں صحابی کہندے 27ویں رات سی، فلاں کہندے اللہ دی قسم 29ویں رات سی، فلاں صحابی کہندا او 21ویں رات سی، فلاں صحابی کہندا او 25ویں رات سی. او سنن والا دا کی تعلق اس گل نال؟ اے ساڈا علم ہے، ساڈا اس طرح ہی تفسیراں لکھیاں جاندیاں نے. او اس ماحول نو سمجھدے ہی نہیں پے کہ ہن ڈائریکٹ میتھڈ دا دور ہے. صحیح. تسی اپنی تحقیق دسو کہ بھائی میری تحقیق کہہ وے کہ فلانی رات ہے. ساڈی تحقیق تے ہوندے نا 5 راتاں نے کوئی رات گل مک گئی. لوکاں نو اس پمبل پوسے پان دا کوئی فائدہ ہے؟ ساڈیاں تفسیراں بھی اسی طرح نے. یہ میں محسوس کیتا اپنے، جدو میں 1 سال کالج پڑھایا ادو بھی، تو ہن کیونکہ بی اے دے لڑکے ہوندے نے انہاں نے بھی، تو میں محسوس کیتا کہ تفسیر ایسی ہونی چاہیے مختصر بھی ہوئے، ٹو دی پوائنٹ ہوئے. اچھا میاں صاحب، آپ کے جو ابو ہریرہ شریعہ کالج تھا، اس میں دینی بھی تعلیم بھی تھی، دنیاوی تعلیم بھی تھی. عموماً دوسرے اداروں میں جو دیکھا گیا ہے کہ جب بچے ایک ایسے ادارے میں جاتے ہیں دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ ہوتی ہے، تو وہ ماہر نہیں ہو پاتے ایک جو ہے نا وہ علم میں. یہ چیز دا میں فیصلہ کیتا ساڑھے 1997 تو لگ کے اج تک ہو ہی نہیں سکتا کہ ساڑھے کو انڈر میٹرک لڑکا کوئی پڑھیا ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح لکیر کھچی ہوئی. صرف علماء دے بچیاں چ رعایت رکھی ہے کہ اگر کوئی بی گریڈ والا آ جاندہ ہے نا تو انہوں ویسے رکھ لینا کہ چلو علماء دے بچے نے، اسی محنت کران گے، ایک کچھ بن جائے گا. جنہ علماء نے میں نہ لیا ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں، ٹیچر 1.25 لاکھ لے رہے ہیں.
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 50,000 ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਣ ਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪਲੇ ਜੇ। ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ 1997 ਚ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, 4 ਸਾਲ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਤਾਲਬਾ ਗਿਣ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ 50 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਣੇ ਹੋਣ। اس واسطے میرا ذہن ہے کہ کام وہ کرو جن کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب تحریک دعوت و توحید پاکستان یہ کب آپ نے پھر بنائی؟ یہ میں نے نہیں بنائی تھی، یہ بھی حیران کن گل ہے، یہ بھی تمہیں رسالہ کر دیاں گا۔ اچھا یہ بھی تمہیں کر دیں۔ یہ اس طرح ہویا کہ جس وقت میں ریزائن کر دیتا تو میں اپنے کام تے بہ گیا، لیکن پڑھن تے اپنی تفسیر تے وہ پھر جماعتاں کام تا تھوڑا میرا لوگ محسوس کرتے سن، وہ وفد تے وفد آنے شروع ہو گئے۔ پروفیسر ساجد میر صاحب بھی 2 دفعہ آئے کہ نہیں تسی، میں کہ جی میں انہیں عہدہ شہدہ نہیں لینا۔ تو یہ سلوگن میں ادوں دیتے سن اپنی نظامت دے پہلے دور وچ کہ حاجت روا مشکل کشا، اے خدا قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام۔ باقاعدہ کمپین تھی سٹیکروں کی نا جو لگی ہوتی، اے میں سلوگن ادوں دیتے سن۔ جہے علماء بھول گئے نے یا جنہ ادوں نہیں پتا، نویں نسل سی، وہ ابتدا میں نے کہا انہوں نے ہن توحید یاد آئی، انہوں نے ہن توحید یاد آئی، اسی نہیں توحید بیان کر دے۔ ایک خطیب مینوں تانے دیندے سن، میں انہوں نے کہا ریکارڈ تا دیکھ لو، ریکارڈ تا دیکھ لو کہ میں تو ادوں سلوگن دیتے سن، ادوں میں ایجنڈے چ لیاندا سی کہ سانو بھائی توحید تے زور دینا چاہیے۔ سانو ایک وقت آنا چاہیے جب پریس کانفرنس مطالبہ کریے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، وقت آنا چاہیے آہستہ آہستہ، وقت آنا چاہیے جو اسمبلی چ اسی آواز اٹھائیے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنیا۔ سارے نبی لا الہ الا اللہ تو شروع کرتے تھے، ساڈا اے مشن ہے۔ اے میں کہندا تھا، ادوں میرے سلوگن بھی یہ سن۔ انہاں نوں یہ تو پتہ ہی سی نا، انہاں آپس میں مشورہ کر کے تے انہاں کہا کہ چلو میاں صاحب نوں کہنے کہ جماعت نال چلو، صحیح جماعت نال چلو تے اسی تحریک دا سٹیج وکھرا بنا دینے۔ اچھا انہاں مینوں بلایا، سارے جنے سن، او اننے نوں کی چاہیے ڈنگوری، میں خوش ہو گیا۔ میں نام تجویز کیتا کہ دائی ہونا چاہیے، اتنے شروع ہو گئی نا گفتگو، کہندا جڑا ذمہ دار ہوندا نا کی ٹائٹل کیوں ہونا چاہیے، میں دائی رکھیا کیونکہ میں چیئرمین نہیں رکھیا، کوئی میں اندے چ عاجزی سمجھدا تھا۔ مینوں پتا سی کہ عوامی خطیباں نے میرا مذاق اڑانا، دائی آ گئی جے، دائی آ گئی، دائی آندی پئی ہے، مینوں پتا سی علماء دے مزاج دا مینوں پتا ہے، اچھا انہاں میرا مذاق اڑانا ہے۔ لیکن جدوں میں تنوں حضرت علی دا قول دسیا میرا تو ذہن ہی ہوئے، اچھا ساڈی بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں، کس گل تے اسی آکڑ کریے، کس گل تے اسی تکبر کریے، کس گل تے اسی تون سٹ کے لوگاں دا۔ اللہ تعالیٰ نے عزت ہی دین دی وجہ تو دی۔ اچھا تو میں کیا ادائی ہونا چاہیے، پروفیسر ساجد میر اس گل تے اڑ گئے کیونکہ میں دائی کیا ہے اڑ گئے، آخر نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا تسی دسو کی ہونا چاہیے، آخر کنوینر ہونا چاہیے، اندر زیادہ حسن ہے، تو پتہ ہی ہے، وہ تو ویکھو نا اندر حسن ہے۔ اللہ جدو کسی نو مولڈ کرنا چاہے، میں کہ جی کنوینر لکھ لو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ایک کمیٹی بننی چاہیے جیڑی انہوں کنٹرول کرے، میں کہ جی میں نے منظور ہے۔ میرا کوئی ارادہ ہی نہیں سی وکھرا گروپ بنانا، میں بنانا اندر تو میں لکھیا رسالے چھپیا ہوا ہے کہ میں بھی نہیں بنانا، میں وکھرا گروپ۔ 3 فیصلے میں کیتے ہوندے، میں کہ گروپ نہیں وکھرا بنانا، چندہ نہیں اندے واسطے لینا، قبول ہی نہیں کرنا، اچھا تے کسی نال لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ ہن بھی میرے تے کیس چلدا پیا، 3 سال کیس چلیا، ضیاء اللہ شاہ بھی پھس گیا، اشتہار تے نہ سی ہوندا۔ پریس کلب وچ اساں پروگرام کیتا تے باہر ریلی کڈی، حافظ روپڑی دا بھی نہ آ گیا وچ اشتہار دی وجہ تو۔ 3 سال کیس بھگتیا، ضیاء اللہ شاہ نو تو خیر تھیاون ہی نہیں دیتا،
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਦੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਆਏ ਪਾਕ ਪਤਨ 3 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਰੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਖੈਰ ਇਹ ਮੇਰੇ 3 ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਮਸਜਿਦ ਜਲਸਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਚਗਵਾਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਖਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ 2 ਬੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦਸਤਖਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਰਸਾਲੇ ਚ ਕਮੇਟੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜੁਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਵੀਲਾਤ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤਾਵੀਲਾਤ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਣਾ ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਸਾਂ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਫਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਟੀਆਂ ਤੜਵਾਈਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਤੇ ਆਮਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੈਂ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਸਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਦੌਰਾ ਫਲਾਣਾ ਦੌਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾਵਤ ਤੌਹੀਦ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਅਖਲਾਕੀ ਤਾਮਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਬਲੀਗੀ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਅਗਲੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਰਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਇਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਕਿੰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਲਦੀਨ ਤਖਦੂ ਮਸਜਿਦਨ ਦਰਾਰਮ व कुफरन व तफरीकम बैन المؤमنين ਇਹ ਆਇਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਐਸੀ ਕਾਬਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਫਰਦੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰਵੱਈਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਸੋ ਲਾਖੋਂ ਪਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹਦੀਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਣੇ ਖਾਸ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੀ ਅਬਦੁਰਜ਼ਾਕ ਲਾਹੌਰੋਂ MP ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਰੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਐਡਾ ਕੋ ਕਰ ਦੇਣ ਐਡਾ ਕੋ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ
ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਜਾ ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, SP ਸਨ, ਰਿਟਾਇਰਡ, DAG ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ। सलमान भट्ट साहब जमात इस्लामी वाले? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ ਖਾਜਾ ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਸਨ, ਰਫਲ ਦੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਲਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ کہ خواجہ طفیل محمد صاحب نے کہا کہ لکھ کے دے دو۔ حضرت علامہ شہید نے امیر معاویہ وانگو انہاں او سنت زندہ کی تھی۔ حضرت معاویہ نے بھی حضرت حسن نو صاف کاغذ تے لکھ کے دیتا سی کہ میری طرف کوئی شرط نہیں، جو شرطاں تسی لکھو گا ہاں اے تاریخ دا حصہ ہے۔ اچھا، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی صاف کاغذ سے دستخط کر دیتے۔ میرے نال انہاں دا کاروبار بھی سی، کاروبار اس نوعیت دا سی کہ کتاباں انہاں دیاں ساریاں میرے کول چھپ دیاں سن، سفید کاغذ تو لگ کے کتاباں بار بلٹی کرن تک وہ سارے میں کرتا سا۔ ایسی صورتحال میں علامہ صاحب نو کیا کہ علامہ صاحب تسی صاف کاغذ تے لکھ کے دے دیتا ہے تو جو ساڑے گروپ نو تسلیم ہی نہ کرنا تے سانو کی ذمہ داری نہ دین، سانو تو مراد علامہ سانو ذمہ داری نہ دین تے کی بنے گا انی محنت دا؟ اعتماد دی گل ہوندی ہے۔ علامہ صاحب فرمان لگے میاں صاحب کی سمجھ دیو سانو چھڑ کے جماعت چلا لین گے؟ اعتماد سے نا، خود اعتمادی سے لیڈر ہوندا ہو جنوں اعتماد ہوئے، لیڈر ہوندا ہو جنوں اعتماد ہوئے، انہاں نو اپنے آپ تے اعتماد نہیں ہے۔ میں انہاں نو 2-3 بار سمجھا اپنے دور وچ کہ پروفیسر صاحب تانوں اگنور کر کے تے اتحاد نہیں چل سکدا، اتحاد نہیں چل سکدا، لیکن انہاں چ اتنی وسعت نہیں۔ ہن پھر میں کوشش کی روپڑی صاحب کو پوچھ لو۔ اچھا، دوبارہ کوشش پھر کی تھی؟ یہ نہیں تھی، اور کوشش ہے۔ بخاری یونیورسٹی پشاور تو آئے، فضل مان مدنی انہوں نے نال سے صحیح کچھ 6 مہینے ہو گئے، وہ میرے کو آئے کہنے لگے اس طرح جماعتاں دا اتحاد ہونا چاہیے۔ میں کہا جی میں تے آگو ہاتھاں جیڑی خدمت مینوں دیو، میری شرط صرف نہیں کہ میں عہدہ نہیں لینا، کام تواڈے جنہ کراں گا ہو سکدا تواڈے نال ود کراں، لیکن عہدہ میں نہیں لینا، انہاں تو میں رج گیا۔ اچھا، ان دے واسطے ساڑھے 3-4 اجلاس ہوئے نے۔ اچھا، حافظ ابتسام صاحب، شیخ عبداللہ ناصر صاحب، رحمانی صاحب، چنگوانی صاحب، روپڑی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث جڑے اے نہیں وچ شامل ہوئے۔ پشاور ہویا اجلاس، اتھے بھی نہیں، 2 ایتھے ہوئے نے، ایک روپڑیاں نے کروایا کسی ہوٹل وچ، اے نہیں آئے۔ میں پیغام بھیجا نعیم بٹ صاحب تے یونس آزاد دے ذریعے پروفیسر صاحب، میں کہ تسی آمادگی ظاہر کرو۔ میں جدوں دا دفتر نکلا اج تک میں دفتر انج بھی نہیں ویکھیا، انج بھی نہیں میں ویکھیا کہ جدوں چھڈ جو دتا ہے تے سوچ سمجھ کے چھڈیا، دوبارہ جان دا تو کی نہیں بندا۔ اچھا، میں انہوں نے پیغام بھیجا، میں کہا تانوں پتہ ہے جس دن میں چھڈیا میں اج تک دفتر دا منہ بھی نہیں کدی ویکھیا، تے میری تواڈے اگے گزارش ہے کہ تسی اجلاس وچ آ جاؤ، تانوں سربراہ بنانا میری ذمہ داری ہے کہ میرے کو یہ سارے آئے سن، میرے ہن بھی انہاں نال رابطے سب نال زیادہ نے۔ اچھا، یہ میری ذمہ داری تے جماعت دی بھی عزت ہے، تہاڈی عزت دگنی تگنی ہو جائے تے بابی خوش ہو جان کے شکر ہے اسی بھی اکٹھے ہو گئے، اسی بھی کوئی خیر ویکھ لئی، بابی اکٹھے ہو جان نہیں مننا۔ شیخ آگے مستقبل میں آپ کے کیا، اب کوئی بندے کے ذہن میں کوئی خواہشیں ہوتی ہیں نا کہ جی اب یہ کام کرنا ہے، میں نے کوئی ادھوری خواہش رہ گئی ہو جسے کہتا ہے قبر نو لتاں نے ہن کی خواہشاں رکھنی ہے؟ ایک ہی خواہش ہے کہ میرے مالک جڑے میں اصول بنائے نے انہاں تے کچھ بندے نصیب فرما دے، توحید والے بندے نصیب فرما دے۔ حافظ صاحب کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ بہت زیادہ میرا اے دین ہے کہ سارے بزرگاں نے محنت کر کر کے تے مسلک نو ایتھے پہنچایا ہے،
ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸਜਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸਜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਬੀ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਨਨਤ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਚੁਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਛਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਈਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਯੂਨਸ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ख्वाहिश ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਉਲਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਹਟਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ख्वाहिश ਹੈ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ باہر نکل آوے۔ شیخ آپ کے جو بچے ہیں، جو آپ کی اولاد ہے، وہ دین کی طرف آئی یا دین کا علم حاصل کیا انہوں نے یا کاروبار وغیرہ میں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں بھی اپنی ماں دا ایکو سا تے اگو میرا بیٹا بھی ایک ہے، اگا میرے پوترے ماشاءاللہ 3 لگے نے۔ انہاں جڑا بڑا ہے انہاں فیصل حافظ قرآن بن گیا ماشاءاللہ، سکول پڑھنا شروع کیتا نامی وچ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ میاں صاحب، بڑی اچھی گفتگو رہی، انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے یہ خیر مفید دے۔ رہے گی، ہم سمجھتے ہیں ناظرین کے لیے، تو اللہ اس میں سے خیر کا پہلو لوگوں کے لیے نکالے۔ تو جزاک اللہ، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالی آپ سے استفادہ ہوتا رہے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ان ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔